السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑی کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے صحابہ غافل ہوں تو حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، پھر انہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے موقعوں پر انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو ختم کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو دنیا میں مست ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس مستی سے اسے کوئی نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی برائیوں اور ان کی برے حالات سے نکالنا چاہتے تھے، اور ان کو یہ برا لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں اپنے جو مزے کی زندگی ہے اسی میں ان کو مزہ تھا، لڑائی میں اور بے حیائیوں میں اور سب جو حالات تھے مکے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا اور انہوں نے تبلیغ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو تکلیف شروع ہوگی اور بہت انہوں نے کوشش کی بہت دفعہ کہ آپ کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ نے فرمایا تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تمہیں لوگوں سے بچانے والا میں ہوں۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے نبی کو انفارم کر کے تو یہ اس چیز سے بچا لیا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قتل کی دیت لینے کے لیے یہودیوں کے پاس گئے اپنے چند صحابہ کے ساتھ، تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی۔ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے کچھ پتھر گرا کر آپ کو ختم کیا جائے۔ آپ وہاں سے فوراً چل پڑے، صحابہ تیزی سے پیچھے کہ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ نے پھر ان کو بتایا کہ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ پھر جیسے ایک عورت نے آپ کو کھانے میں زہر بھی دیا تھا، جو آپ نے تھوڑا چکھ بھی لیا تھا، آپ کو نہیں پتہ تھا کہ اس میں زہر ہے، اور آخر تک آپ کے اندر اس زہر کا اثر رہا، یعنی اتنا وہ ڈینجرس زہر تھا، بہت زیادہ تیز تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے کر آپ کی جان بچائی۔ تو اللہ یہاں سے احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے نبی یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو کھولیں، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب نہیں جانتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے پھر ان کو اطلاع ہوتی اور آپ بچ جاتے تھے۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر بہت سارے قبیلے اکٹھے ہو کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے 22 دن ان کا محاصرہ رہا، یعنی آپ نے خندق کھود لی اور یہ اسے پھلانگ نہیں سکے، اور اس خندق کے دوسری طرف 22 دن انہوں نے پڑاؤ ڈالے رکھا، اور ایک دن رات کو بہت تیزی سے آندھی آئی تو یہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے، اپنے خیمے وغیرہ اکھاڑ کے لے گئے۔ تو اللہ نے بہت سارے موقعوں پر مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے بچایا، اور آج بھی اسلام کے راستے میں اگر کوئی نکلے تو بہت سارے فتنے اس کو گھیرتے ہیں، کبھی لوگوں کی باتیں ہیں، کبھی تانے ہیں، کبھی ان کے گھریلو حالات کی طرف اشارے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دی جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی زیادہ ہی اللہ کے راستے میں نکل پڑے تو اس کی جان کے در پہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ بچا رہے تھے، اسی طرح اس مشن پر اگر کوئی چلتا ہے اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ بہت سارے مواقع پر ان کو بچا لیتے ہیں، اور اپنی رحمت سے اپنے اس کام کو اللہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس راستے میں آنا چاہے اور اس کے دل میں ڈر ہو، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے نبی کو بچا سکتا ہے تو نبی کے مشن پر چلنے والوں کو کیوں نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ۔ اصل بات یہ کہ اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر نیت صحیح ہونی چاہیے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اور جو بھی پہنچاؤ وہ اپنے نبی کے مشن کو سمجھ کر اللہ کے حکم کو، کیونکہ اللہ نے ہماری اس امت کا یہ فریضہ رکھا ہے
کہ وہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ایک تو علم حاصل کرے ہر مسلمان مرد اور عورت، اور اس کے بعد پھر اسے آگے پہنچائے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ تو اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر، کیونکہ کہیں بھی انسان اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، کسی بھی برے حالات سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور انسان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اس راستے میں کوئی چیزیں برداشت کرنی پڑیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وہ ملامتوں سے نہیں ڈرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے بہت بڑا نمونہ ہے، اور اگر اس راستے میں کسی کی جان بھی چلی جائے تو وہ فی سبیل اللہ شہید ہے وہ، تو کسی بھی اس جان کی انسان کو سب سے زیادہ فکر ہوتی۔ اگر انسان اپنی جان سے بے پرواہ ہو جائے اور سمجھے کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا، اور اس راستے میں اگر میری جان جاتی ہے تو میرے لیے بہت بڑا آنر ہے، اگر اتنا بڑا انسان کا دل ہو جائے تو پھر اسے کسی بھی راستے میں کسی بھی مشکل سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اور دوسرا انسان اگر واقعی اللہ کی خاطر کر رہا ہے اور صحیح کام کر رہا ہے تو پھر بہت سارے مواقع پر اللہ کا ساتھ کرم شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ ہی انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے، ورنہ یہ بہت بڑا آنر اس شخص کے لیے جو یہ کام کرتا ہے۔ یہ کام اللہ کا ہے، وہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ ہماری بہت بہترین بکس کافروں کے ملکوں میں ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہے اور انہی سے لے رہے کام، کیونکہ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ شاید مسلمان اتنا اچھا طرح ان بکس کو سنبھال نہ سکتے، جو بہت پرانی اور بہترین انہوں نے ٹھیک طریقے سے جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں، اور ان کی سردی اور گرمی اور ہر چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ تو قیامت کے نزدیک اللہ ایک جانور کو نکالیں گے، وہ کیٹگرائز کرے گا اچھے اور بروں کو، تو اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اس کا کام، اس کا دین ہے، وہ اس کو جتنا بھی جیسے بھی حالات کے مطابق ہوگا اس کو چلائے گا، اور آخر یعنی کام تو اللہ کا ہے، تو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمارا آنر ہے اگر اللہ ہمیں چنے تو۔ اس میں ہمیں خوشی سے یہ کام کرنا چاہیے، جس کو جو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میرے سے آگے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہو۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہمیں اس راستے پر کچھ ہم سے کام لے لے، تو اس میں کوئی بوجھ اور تکلیف نہیں سمجھنی، بلکہ یہ بہت بڑا آنر ہے، اور سب سے بڑا کام کہ اللہ پر توکل، یقین اور اس سے مدد اور اس سے دعائے خیر ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ انسان کے اپنے لگن اور کوشش اور دعاؤں سے بھی اس کا بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اللہ سے یہ چیز لینی چاہیے، کہنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم تیرے راستے میں خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی تیرے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں۔ اللہ فرماتے میں نے بنی اسرائیل سے اقرار لیے، پکے وعدے لیے۔ یہ پیچھے ہم نے فرسٹ سپارے میں بھی پڑھا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ سارے اقرار اللہ نے مختلف موقعوں پر بنی اسرائیل سے لیے۔ کبھی طور پہاڑ اٹھا کر لیا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لیا، اور کچھ ان کی بک کے ذریعے ان کے اوپر یہ کہا تھا کہ یہ ساری نیکیاں تم نے کرنی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ سارے معاملات کے بارے میں بتایا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا، اور ان میں 12 نقیب ہوتا ہے نگرانی اور تفتیش کرنے والا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ جب آپ نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کچھ بڑے کچھ چھوٹے، جیسے جیسے ان کے قبیلے کا افراد تھے۔ تو اتنا کلیئر یعنی اللہ نے یہ کام کیا تھا کہ ہر قبیلے کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارا مطلب یہ جو سوراخ ہے، یہ چشمہ سا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اور بڑے ڈسپلن سے اللہ نے ان کی چونکہ لڑاکی قوم تھی تو ان کے ہر معاملے میں بڑے ڈسپلن سے
سارا حل بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کا ایک بڑا نگران بنا دیا کہ وہ اپنے قبیلے کے اخلاق اور ان کے کردار کی نگرانی کرے، انہیں دینی اور اخلاقی تمیز دے اور بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرے، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور بعد میں جو رسول ہوں ان پر بھی ایمان لائیں اور ان کی جان اور مال سے بھی مدد کریں۔ لوگوں کو اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیتے رہیں تو یہ اللہ کے لیے قرض ہوگا، اور اللہ ان کو بڑھا چڑھا کے دے گا، اور اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اتنا اب دیکھیں یہ کتنے سخت احکام ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، نبی کو مان لینا، ان کی عزت اور تعظیم کرنی، یا ان کے دینی کاموں میں ان کی مدد کرنی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے یہ کام کیے۔ اقامت نماز ہمیشہ قائم کرنا، ہمیشہ پڑھنا، ٹائم پہ پڑھنا، اچھی پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے حق کو ادا کرنے کے بعد لوگوں کے حقوق ادا کرنا، تمہارے مالوں میں جو میں نے ان کا حصہ رکھا ہے وہ دینا، اور اپنے مال کی گندگی کو دور کرنا، جسمانی صفائی کے ساتھ اپنی یہ مالی صفائی بھی کرنی، اور میرے نبی پر ایمان لانا، اور اس کی دین، ان کے مشن کی، ان کی ہر طرح سے عزت کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ اللہ کو انسانوں کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی، انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے انسانوں کو انسانوں سے جوڑ کے رکھا ہے کہ اگر کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کا دوسرا اس کی مدد کرے، جیسے اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دو، یعنی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، مسکین اور مسافر اور غریب اور قریبی رشتہ دار اور سارے جن کے بھی تمہارے مال سے حقوق ادا ہو سکتے ہیں ان کے دو، تو یہ اللہ پر قرض ہوگا، اور قرض حسنہ ہوگا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا تم سے تمہاری برائیاں دور کروں گا۔ برائیاں دور اس طرح کہ جب انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی نہ کوئی مطلب غلطی ہوتی ہی رہتی ہے، کبھی وہ جان بوجھ کے کرتا ہے اور کبھی اچانک ہو جاتی ہے، تو اگر تم نے نیکی کا یہ کام کیا تو اللہ تم سے ان برائیوں کو دور کرتے رہیں گے، یا تو وہ نیکیوں میں مشغول ہوگا تو برائی کی طرف منتقل ہی نہیں ہوگا، دھیان کم جائے گا، ٹائم کم ہوگا، اور دوسرا برائیاں بھی سے دور رہتی ہیں، جہاں انسان نیکی ایک کرتا ہے تو دوسری کا راستہ کھولتا ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کے نیچے وہ گناہ مٹ جائیں گے۔ یعنی یہ جو لام کا لفظ ہے یہ ضرور کے لیے کہ ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کروں گا اور ضرور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ لیکن جس نے اقرار کرنے کے بعد کفر کیا، اللہ کے حکموں کا نہ مانا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، فقد ضل سواء السبیل، سواء السبیل سے مراد وہ راہ ہے جو بیلنسڈ راستہ ہو، جس میں نہ تو بہت زیادہ بڑھ کے کام کیے ہوں نہ بہت کم از کم فرائض پورے ہوں، کم از کم صرف فرائض سے انسان اللہ کی محبت وہ پوری طرح حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے فرائض میں کوئی کمی نہیں۔ ہر انسان جو دنیا میں اپنی 30-40 سال سے بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ اس کی نماز کتنی اچھی، کتنا خشوع و خضوع ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا دھیان ہوتا ہے، کتنا اس کو مطلب کا طرف دھیان ہوتا ہے، یا پھر مطلب آتا ہے نماز کا کہ وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو فرائض میں کمی بیشی پھر نوافل اور سنتوں سے پوری ہوتی ہے۔ تو وہ انسان جو بیلنس دین رکھتا ہو، بیلنس پرسنالٹی ہو، اس کے رویے میں بھی افراط و تفریط نہ ہو کہ کسی کی طرف بالکل جھک جائے اور کسی کو بالکل چھوڑ دے، جو اچھا لگتا ہے اس سے اچھا کرے، اسے پیسے بھی دے، اسے توجہ بھی دے،
اسے محبت بھی کرے، اور جو اچھا نہیں لگتا وہ چاہے اپنے بہن بھائیوں میں ہی کوئی ہے اس کی طرف دیکھے بھی نہ، کٹ آف کر کے رکھے، نہیں۔ اسلام اپنی مرضی کو آگے نہیں کرتا، اللہ کی رضا کو مقدم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میری محبت حاصل کرتا ہے اتنی فرائض کے ذریعے، لیکن نوافل سے پھر وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یعنی وہ دنیا میں پھرتا ہے تو سمجھو اللہ کا بندہ بن کے پھرتا ہے، اللہ کی نظر میں رہتا ہے، فوکسڈ ہو جاتا ہے اللہ اس کی طرف، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ نہ صرف خود محبت کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو بھی کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں مجھے فلاں بندے سے محبت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان پہ ندار کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، اور زمین میں بھی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ سوا سبیل سے پھر وہ بھٹک جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتا، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، جس نے اپنی مرضی کی لائف گزارنے کی کوشش کی، اللہ کے حکموں کو پیچھے چھوڑا، وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اللہ فرماتے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے ان وعدوں کو توڑا، نہ مانا، لعناہم، تو ہم نے ان پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا اور دل ان کے سخت کر دیے۔ بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے وارننگ اللہ نے ان پر ڈالے، لیکن جیسے طور پہاڑ کا سر پہ اٹھنا کتنی بڑی وارننگ تھی، کتنی بڑی وارننگ۔ ایک وہ چیز جو زمین پر ہمیشہ جمی نظر آتی ہے، جو ٹوٹ سکتی ہے، بکھر سکتی ہے، لیکن زمین سے اٹھا کر آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر کے ان سے وعدہ لیا، پھر بھی انہوں نے توڑا۔ کیونکہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا رہتا ہے نا، اور دنیا میں بہت زیادہ گم ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اتنے بڑے بڑے کام ان کے سامنے ہو جاتے، لیکن اپنی برائیوں میں وہ مگن رہتے۔ اور سیم پوزیشن ہم آج دیکھ سکتے ہیں، ہمارے کتنے اہم پیارے رشتے ہمارے ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، چند دن ہم روتے ہیں، روتے بھی کس لیے ہیں؟ ان کے فائدوں کے لیے۔ ہمارے فائدے کے جو انسان ہوتے ہیں ان کو ہم چند دن یاد کرتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ مرا، میں تو نہیں مرنا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے زلزلے آتے ہیں، ہمارے سامنے بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور ہم سمجھتے کہ یہ تو دوسروں کو ہے نا، میں تو ٹھیک ہوں، میں کیوں نہ انجوائے کروں۔ تو اللہ فرماتے ان کے بھی دل اس طرح سخت ہو گئے، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور دنیا کی محبت میں گم ہو گئے۔ پھر کیا کرنے لگے؟ جب انسان دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے، پھر اسے اللہ کی نافرمانی کے بڑے بڑے کام کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ وہ ہر بات میں کیل و کال کرتا ہے، کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، معافی مانگ لیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ پڑھتے تو ہیں نماز، اور نماز نہیں پڑھتے تو اور نیکیاں نہیں کرتے، تم لوگوں سے اچھے ہیں جو اپنے ماتھے ٹیکتے رہتے ہو۔ پھر دنیا ہے نا، دنیا گزار لیں، جب مریں گے دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی بڑی عمر پڑی۔ بہت ساری ایسی الفاظ منہ سے پھر انسان نکالتا ہے، دلوں کی سختی کی علامتیں ہیں یہ الفاظ۔ اللہ فرماتے یحرفون الکلمہ مواضعہ، بات کو بدل دیتے اس کی جگہ سے، جو اللہ نے کہی ہوتی ہے اس کا مطلب اور بنا دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے عجیب و غریب تفاسیر کر دیتے ہیں، کبھی تو لفظ بدلتے ہیں اور کبھی اس کا معنی بدلتے ہیں، اور کبھی لفظوں کے ہیر پھیر میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جتنی بھی عربی کے الفاظ ہیں جو لوگ بھٹکنا چاہتے ہیں، پھر وہ ان کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو کیسے سمجھا، صحابہ کا اس پر عمل کیا تھا۔ وہ کہتے نہیں، فلاں لفظ کا مطلب تو یہ بھی نکلتا ہے، وہ بھی نکلتا ہے، اور اس کے سامنے چاہے حدیث سنا دی جائے، قرآن سنا دیا جائے، پھر انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔
بات کو اس کی جگہ سے بدلنا، حکم کو بدلنا۔ جیسے پیچھے ہم نے اصحاب السبت کا دیکھا کہ انہوں نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑی، لیکن نالیاں نکال کر اپنے گھروں میں اکٹھی کر لیں، اپنی سائڈوں پہ لے آئے، تو اللہ کے حکموں کو بدل دیا، تو اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی تھی۔ تو یہ بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کی طرف بالکل دھیان دینا چھوڑ دیا، بخل کیا، قرض حسنہ کی بجائے سود خوری اور حرام خوری شروع کر دی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو دور کی بات، جی بھر کے ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل تک کر دیا۔ ایک ایک اس عہد کی جو شک تھی اسے توڑ دیا۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کیا، ان کے دل سخت کیے، ایک تو پھر انہیں راہ حق نظر ہی نہ آئی، اور آپس میں محبت اور الفت کی بجائے بغض، سنگ دلی اور خود غرضی ان میں آ گئی۔ ان سزاؤں کے مزید نتیجے یہ نکلے کہ پھر اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اپنی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اپنی تعویلوں سے انہوں نے کتاب کی اکثر آیات کا مفہوم ہی بدل دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اور پھر انہیں کہا تو یہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، یہ بات انہوں نے چھوڑ ہی دی، اس کی بجائے اپنا سارا زور الفاظ کی گتھیوں میں کو سلجھانے میں لگ پڑے، اور ایسا مطلب نکالا جو ان کی خواہش کے مطابق تھا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، اور جو اللہ نے نصیحت کی تھی اسے بھول گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، میرے نبی ان کی کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع تمہیں ملتی ہی رہے گی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈالتے ہی رہیں گے۔ جیسے حدیبیہ کے موقع پر 10 سال کا ایگریمنٹ کیا اور 1 سال کے بعد توڑنا شروع کر دیا۔ تو إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو برائی کے ڈھیر میں ہمیشہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور مزید کچھ لوگ تھے۔ تو اللہ فرماتے وہ تھوڑے سے رہ گئے جنہوں نے سارے حکموں پر عمل کیا۔ تو میرے نبی ان سے کچھ کہنے کی بجائے، ان سے زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، انہیں معاف کر دو، درگزر کرو، ان کا معاملہ اللہ کی سپرد کر دو، ان کی سازشوں، کرتوتوں، بدعہدیوں اور خیانتوں کا پتہ تمہیں چلتا ہی رہے گا۔ چونکہ یہودیوں کی اکثریت ایسی ہی بدعہد اور خائن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ سے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں پر دل چھوٹا نہ کریں، ان کی خیانتوں کو اگنور کریں اور انہیں معاف کر دیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کو تو محسن لوگ پسند ہیں، احسان کرنے والے۔ اور احسان کیا؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا۔ کیونکہ انسان جب بہت بڑے مشن پر نکلتا ہے اور لوگ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتا ہے چلنا، اگر وہ ہر انسان کو اس کے اعتراض کا جواب دینا لگ پڑے تو، کیونکہ ہر انسان کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی سپرد کر کے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے جو عباد الرحمن ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو بڑی عزت سے فضول باتوں سے گزر جاتے ہیں، نہ تو وہ ہر بندے سے کوئی لڑائی لیتے ہیں، نہ ہر بندے کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، نہ اعتراضات کو سلجھانے بیٹھتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ ان کے سامنے واضح کر دیا جاتا ہے، حقیقت اور منافقت سب کچھ انہیں نظر آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ غلط راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو محسن بن کے گزر جائیے، اگنور کر دیجیے ایسے لوگوں کو، اور اپنے دین اور اپنے بہترین مشن کو جاری رکھیے۔ یہی اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ تم لوگوں سے الجھنے کی بجائے اللہ کی سپرد معاملات کرتے رہو، سچ بتاتے رہو
اور خاموشی سے چلتے رہو۔ ہمیشہ سچ تھوڑا ہی نظر آتا ہے، دیکھنے میں جو ڈھیر ہوتا ہے اس کی جوش اور جھاگ تو ضرور ہوتی ہے، لیکن وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، نفع مند لوگ، نفع مند انسان دنیا سے جاتا نہیں، رہ جاتا ہے دلوں میں، اور برائی کے ڈھیر کسی نے ان کو نام یاد بھی نہیں رکھا۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم کم ہیں، کیا ہوا، جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کیا فکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔